ویزا کا جو پروسیس ہے اٹلی کے لیے یا جو بھی آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہیں باقی ممالک کے لیے بھی، یہ کتنا آسان ہے اور اس کا پروسیجر طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بالکل لوئسٹ کاسٹ میں موو کرنا چاہتا ہے انہیں ہم اٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں، اٹلی اسٹوڈنٹ ویزا۔ وہ اسٹوڈنٹ کو آلموسٹ 6,000 سے 12,000 یوروز تک جو ہے وہ اینول پے بھی کرتی ہیں۔ بتانا چاہوں گی کہ ہم بیسیکلی اس وقت فری کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں۔ ابھی انہی دنوں میں پروسیس اپنا کروا لیتے ہیں۔ یونیورسٹی جو ہے وہ امبیسی کو خود جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹ کا جو ہے آپ انہیں اپوائنٹمنٹ دے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو یا تو کسی پرابلم کو ایڈریس کر رہے ہوں، کوئی ایسا سلوشن ہمیں پرووائڈ کر رہے ہو جس سے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو، یا پھر ان کی لائف سٹوری سے، اسٹرگل سے اور سکسیس سے آپ کو کوئی موٹیویشن ملے اور آپ کی لائف میں کوئی ایک ایسی ویلیو ایڈیشن ہو سکے جس سے آپ آگے بڑھ سکیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ دونوں ہی کو فاؤنڈر ہیں گروتھ امیگریشن کنسلٹنسی کے، مریم چودھری اور اظہر محمود کھوکھر صاحب۔ ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہم سب پاکستانیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم باہر کے کسی ملک میں چلے جائیں، اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹڈی ویزے پہ، وزٹ ویزے پہ وہ باہر جائیں، وہاں سے اسٹڈی کریں، گریجویشن کریں، ماسٹرز کریں، لیکن ان کو ایک اچھی اپرچونٹی کی سمجھ بسا اوقات نہیں آتی۔ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اس ملک میں جائیں یا اس ملک میں جائیں، اور پھر دوسرا اس پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم پیسوں میں ہم کسی اچھی جگہ پہنچ جائیں اور پھر وہاں جا کے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں۔ تو یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گے، اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کس کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ السلام علیکم مریم چودھری اینڈ اظہر محمود کھوکھر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ الحمد مریم صاحبہ، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو یہ کمپنی ہے گروتھ امیگریشن کنسلٹنسی، اس کے آپ کو فاؤنڈر، آپ دونوں ہی ہیں اس کے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور پچھلے 4 سالوں میں پھر اس نے کس طرح سے کام کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ سیکنڈلی، اس کا آغاز تو آپ کو غالباً میں نے بتایا ہی ہے کہ 4 سے 5 سال ہونے ہی والے ہیں، اور اس کے آغاز میں یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا ہی ایک ارادہ تھا، کیونکہ میری پریکٹس کی جو فیلڈ ہے وہ امیگریشن ہے، تو ہم دونوں نے ہی مل کے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی، اور پھر ہم بزنس کی طرف آئے کہ ہم اس کو بزنس فارم میں لے کے آتے ہیں، جس میں ہم نے گروتھ امیگریشن فورم نام رکھا اس کا، اور پھر اس کو ہم نے کنٹینیو کیا۔ اچھا سر، آپ دونوں ایڈوکیٹ بھی ہیں ہائی کورٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹر بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب کام آپ نے شروع کیا تو اس میں کوئی مشکلات، کوئی چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ جی ڈیفینیٹلی، کوئی بھی آپ بڑا پروجیکٹ کرنے کی سوچتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس میں چیلنجز تو آتے ہیں، اور یہ چیلنجز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ رک جائیں، بلکہ ان کو فیس کر کے، ان کا حل نکال کے، سلیوشن نکال کے آگے بڑھنا جو ہے وہ یہی بیسک چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہرڈلز ڈیفینیٹلی آئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے ہم آگے جو ہے گرو کر رہے ہیں۔ سر، گروتھ امیگریشن کنسلٹنسی اس وقت کن کن کرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے؟ مین جو پروجیکٹ ہیں جو امیگریشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، یا جو باہر آؤٹ آف پاکستان موو کرنے کے حوالے سے ہیں، وہ 2 بیسک چیزیں ہیں، اور 2 بیسک اسپیکٹ، ایک ہے اسٹوڈنٹ ویزا اور دوسرا ہے وزٹ ویزا۔ بیسک یہی 2 مین طریقے ہیں لافلی پاکستان سے باہر جانے کے۔ وہاں پھر جو ہے وہ ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ لوگ جاتے ہیں، یا پھر وزٹ کے سلسلے میں جاتے ہیں، اور وہاں پھر جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن بعض دفعہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا میم، ایک سوال آپ سے بھی یقیناً یہ بہت پوچھا جاتا ہوگا کہ کاسٹ فرینڈلی کنٹریز وہ کون کون سے ہیں، تو اس میں آپ کیا گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کینڈیڈیٹس کنسلٹنسی کے لیے؟ تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کاسٹ فرینڈلی ممالک کون کون سے ہیں، اور پھر کتنی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کے پینل پہ ہیں، اور آپ زیادہ گریجویشن والے لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہیں باہر جانے کے لیے یا ماسٹرز والے لوگوں کو؟ اس کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم فرینڈلی یونیورسٹیز کی یا کنٹری کی بات کریں تو اس کا جو فلی فنڈیڈ اس وقت ایک ہی کنٹری دے رہی ہے وہ اٹلی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ ہمارے پاس یورپ کی ہی کچھ اور ممالک آ جاتے ہیں، لائک اسپین کہہ لیں، ہنگری، سائپرس، اسپین، ان کا سیکنڈ نمبر پہ اس کی کوسٹ آ جاتی ہے، اور تھرڈلی یو کے ویری ہائی کوسٹ ہے، اور اس طرح یہ اسٹیپ ہیں۔ بیسیکلی آپ نے جیسے کہا کہ آپ سے لوگ سوال پوچھتے ہوں گے، تو بیسیکلی ہمارے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے اس کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں فلی فنڈیڈ میں بھجوا دیں گے، ہماری کوسٹ نہ ہو
لیکن ہم موو کر جائیں، تو اس کے لیے ہم جو کہتے ہیں کہ بالکل لوئسٹ کاسٹ میں موو کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم اٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں، اٹلی اسٹوڈنٹ ویزا۔ تو اٹلی کی میم کتنی یونیورسٹیز جو ہیں اس وقت آپ کے پینل پہ ہیں، اور گریجویشن والوں کے لیے زیادہ آسانی اور اپرچونیٹیز ہے یا ماسٹرز والوں کے لیے؟ اس میں دونوں کے لیے ہی ہے۔ منیمم ایجوکیشن ہم انٹرمیڈیٹ لیتے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی پروفائل بہت زیادہ ہائی فائی ہے، جس میں اس کے یہاں بھی اچھی A+ اسکورنگ ہے، اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس انگلش ٹیسٹ ہیں، ڈفرینٹ ڈپلوماز ہیں، تو ان کے چانسز زیادہ برائٹ ہے۔ ویسے اٹلی میں ہمارے پاس منیمم میکسیمم کہہ لیں کہ آپ 20 to 30+ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو پینل پہ ہے، جو ایزیلی آپ کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ کے ساتھ ایڈمیشن دے رہی ہیں۔ سر یہ فلی فنڈیڈ تو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے مارکس بہت اچھے ہیں، جن کے تھوڑے سے مارکس جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ایوریج ہیں یا ایوریج سے تھوڑے سے اوپر ہیں، ان کے لیے بھی کوئی آپشنس اویلیبل ہیں اٹلی میں؟ بیسیکلی جو اٹلی جو ہے نا، یہ آلموسٹ 60% جس کے مارکس ہوتے ہیں، وہ انٹر ہو چاہے گریجویشن ہو، تو وہاں پہ گریجویشن کے لیے یا ماسٹر کے لیے، دونوں کے لیے آلموسٹ 60% مارکس جو ہیں وہ انف ہیں۔ اگر 60% مارکس ہوئیں گے تو اس میں بے شمار ایسی یونیورسٹیز ہیں جو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتی ہیں۔ اور اٹلی کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اٹلی کی جو میکسیمم یونیورسٹیز ہیں وہ نہ صرف 100% اسکالرشپ دیتی ہیں، بلکہ وہاں پہ اکاموڈیشن بھی اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتی ہیں، اور 80% یونیورسٹیز ایسی ہیں جو میس فیسیلٹی بھی دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اینول جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو آلموسٹ 6,000 سے 12,000 یوروز تک جو ہے وہ اینول پے بھی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آلموسٹ جو ہے کوئی 4 آور روٹین میں ڈیلی میں جو وہ اسے ورک الاؤڈ بھی ہے۔ تو اور اسی طرح سب سے جو بہترین فورم ہے باہر جانا کا، بہترین آپشن ہے اس وقت، وہ اٹلی ہے، کیونکہ اٹلی کا جو سپتمبر انٹیک ہے اس کے لیے یونیورسٹیز نے ایڈمیشن اوپن کر دیے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس دوران مطلب فیب میں اور مارچ میں اگر جو اسٹوڈنٹ انرول ہو جائیں گے تو ان کے لیے بہت برائٹ چانسز ہیں کہ ان کا، کیونکہ اٹلی میں اسٹوڈنٹ کو جو پرابلم ایک فیس کرنا پڑتا ہے وہ آلموسٹ ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا، کہ جی اپوائنٹمنٹ ادھر نہیں ملتی، جس طرح دوست یا کلائنٹ آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں۔ تو اگر وہ انیشلی ابھی انہی دنوں میں پروسیس اپنا کروا لیتے ہیں تو ان کے بہت برائٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی جو ہے وہ امبیسی کو خود جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹ کا جو ہے آپ انہیں اپوائنٹمنٹ دے دیں۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس لیے جلدی جو ہے اگر ابھی جو ہے وہ اگر اپلائی کر لیا جائے تو جو کون سی ڈیٹ تک؟ آلموسٹ یہ 30 مارچ سے پہلے جو ہے، 30 اگر مارچ، یس اس سے پہلے اگر اپلائی کر لیا جائے تو اٹلی میں جو اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ میم ویزا کا جو پروسیس ہے اٹلی کے لیے، یا جو بھی آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہیں باقی ممالک کے لیے بھی، یہ کتنا آسان ہے اور اس کا پروسیجر طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ موو کرنا چاہتے ہیں تو پہلا طریقہ جو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پراپر ایڈمیشن ہونا چاہیے یونیورسٹی کی طرف سے، جسے ہم اپنی زبان میں آفر لیٹر کہتے ہیں۔ آفر لیٹر آپ کہہ لیں کہ ایک اجازت نامے کی طرح ہی ہے کہ وہ کنٹری اور وہاں کی یونیورسٹی آپ کو یہ پرمیشن دے رہی ہے کہ آپ کو ہم نے ایڈمیشن دے دیا اور آپ ہماری یونیورسٹی میں آ سکتے ہیں۔ ہم اس آفر لیٹر کے بہاف پہ ویزا فائل کرتے ہیں ایمبیسی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اس کا پروسیس آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بہت سارے لوگ نا ایک غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے اپنا ایک مائنڈ پلان کر کے نہیں جاتے، یعنی کہ عام طور پہ سننے میں ان کو یہ چیز ملتی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں سیٹل ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں کسی یونیورسٹی میں آپ کو جو ہے نا وہ سلیکشن ہو جائے گی۔ تو یہ بات کس حد تک درست ہے، اور پلان کر کے پراپر کنسلٹنٹ کے تھرو جانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اصل میں جی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ تو دیکھیں پلاننگ کے بغیر تو جائے ہی نہیں جا سکتا۔ سب سے بنیادی جو چیز ہے اس میں بیسک کوالیفیکیشن ہے، منیمم جو ہے پاکستان میں اگر باہر موو کرنا ہے تو انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ ہے گی۔ اس کے علاوہ ساتھ میں اوور آل اٹلی سے ہٹ کے باقی جو کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر ریکوائرمنٹ ان کی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ انگلش کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آئٹس ہے اور PTE ہے۔ لیکن اٹلی نے یہ بھی ایک جو ہے وہ آسانی ہے، اس میں بنیادی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے، اس میں اونلی جو ہے وہ جہاں سے اسٹوڈنٹ نے انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کی لاسٹ ڈگری جہاں سے اس نے حاصل کی ہوگی تو وہاں سے ایک انگلش پروفیشنسی لیٹر بن جائے گا۔ بالکل۔ تو اونلی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے لیے یہی ہے۔ یعنی آئلٹس کا ٹیسٹ ضروری ہی نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے، آئٹس نہیں ہے، اس کو ہم PTE MOI کچھ بھی based جو ہے کر وہ دیں۔ ضروری نہیں ہے۔ بیسک جہاں سے آپ نے لاسٹ ڈگری کی ہوئے گی
وہاں سے آپ جو انگلش پروفیشنسی لیٹر ایک لیں گے اور وہ انف ہے. اس کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ میں بتا رہی تھی کہ اس پروسیس کو ہم ایم او آئی بیسڈ کہتے ہیں, لائک وداؤٹ, اس میں ہمیں ایکسیپشن مل جاتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ دونوں ماشاءاللہ پچھلے 4 سال سے اپنا بزنس کر رہے ہیں, تو سر آپ کی کوئی انسپریشن جس کی وجہ سے آپ نے یہ سٹیپ لیا اور پھر اس کو کامیابی سے لے کے چلے, تو انسپریشن کون؟ ہماری انسپائریشن جی بزنس کو مد نظر رکھ کے ایک تو پہلے یہ ہے کہ جس طرح شاہ صاحب بھی بتاتے ہیں, ہمارے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب بھی ہماری انسپائریشن, استاد بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, مرشد بھی ہیں, محترم بھی ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ بزنس جو ہے نا وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ انسان کے مطلب ہے بیسک آئیڈیا ہوتا ہے. تو آئیڈیا جو ہے وہ انسان کا خود کا ہوتا ہے, باقی اس کے بعد جو ہے اسے جو ہے چیزیں جو پروموٹ کرتی ہیں, جیسے حوصلہ دیتی ہیں, وہ انسپائریشن وہ ہوتی ہیں کہ آیا کہ کس انسان سے آپ انسپائر ہیں. تو وہ ہماری انسپائریشن جو ہے ہم دونوں کی, تو وہ تو سید قاسم علی شاہ صاحب ہی ہیں کہ وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جی بزنس اپنا کرو, اور وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ بزنس جیسا بھی ہو وہ چل جاتا ہے, اور نوکری جیسی بھی ہو وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا آنے والے وقت میں اسی کو لے کے, گروتھ امیگریشن کنسلٹنسی کو لے کے آپ کے کیا پلانس ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو آپ لانگ ٹرم میں دیکھ رہی ہو جو ابھی تک پورا نہ ہوا, وہ کیا ہے؟ جی بالکل, وہ کہتے ہیں بزنس تو آپ کے پودے کی طرح ہوتا ہے, آپ پانی دیتے رہیں اور وہ گرو کرتا ہے, اور ہم نے تو گروتھ کا نام بھی اسی کانسیپٹ سے رکھا تھا. اس میں آپ کہہ لیں کہ ابھی تو نمبر آف یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہماری ابھی کہہ لیں کہ ایگریمنٹس ان پروسیس ہیں, تو میرا ارادہ ہے کہ میں مزید کنٹریز کو ایڈ کروں گی. فی الحال میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے کہ جو کنٹریز ہیں لائک کچھ یورپ کی ہیں, یو کے اور یہ سب ممالک, تو کچھ کنٹریز کا ہے ارادہ, تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو کریں گے. اس کا جی ایک سرپرائز کی شکل میں کہہ بالکل لیں. ٹھیک. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کہاں کہاں پہ اویلیبل ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیے. اچھا, اس میں میں ایک بتانا چاہوں گی کہ ہم بیسیکلی اس وقت فری کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں. کوئی بھی انسان جو چاہے کہ میں نے باہر جانا ہے اور مجھے گائیڈ لائن, جی آن لائن بھی اور فزیکل بھی, آپ ہمارے آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی اپنی کنسلٹنسی لے سکتے ہیں. تو یہی سارا مطلب ہم نے فری میں رکھا ہوا ہے کہ آپ آئیں, ہم سے پوچھیں, کیونکہ بیسیکلی لوگوں کو گائیڈ لائن نہیں معلوم ہوتی. لائک ایز اے اسٹوڈنٹ بھی جس نے جانا ہے, تو ہم نے ایک پراپر چارٹ فورمس بنائے ہوئے ہیں, ہم ان سے پراپر فری آف کاسٹ انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آیا کہ کسی کے پاس اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی وہ اسٹیٹمنٹ بنوا لے, کسی کے پاس ٹیسٹ نہیں ہے وہ ٹیسٹ لے لے, کسی کی ڈگری ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, تو اس حوالے سے سارا ہم گائیڈ کر دیتے ہیں. سر کہاں پہ ہیں آپ کا آفس؟ یہ ہمارا جی گروتھ امیگریشن کنسلٹنسی کے نام سے چوک چبرجی مشہور و معروف جگہ ہے, اس کے ساتھ جامعہ قادسیہ ایک مدرسہ ہے, تو اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ کیکس اینڈ بیکس کے اپر جو ہے وہ اپر فلور پورا ہمارا جو ہے وہ گروتھ امیگریشن کنسلٹنسی کے نام سے آفس ہے. تو جو بھی دوست جس اینگل میں بھی انہیں رہنمائی اسٹوڈنٹ ویزے کو لے کے, وزٹ ویزا کو لے کے وہ چاہیے ہوئے گی, وہ ہم جو ہے ان کے لیے حاضر ہیں جی. اور صبح جو ہے وہ 10 to 6 یہ ہمارا ٹائمنگ ہے آفس کا, وی آر اویلیبل. میم آپ کو کیا لگتا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے پاس کیسز آتے ہیں ڈیلی یا منتھلی جب بھی, اس کی آپ نے کوئی ایک ریشیو نکالی ہوگی کہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ سب کو ایک کامن ہے یا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور عام سی بات ہے, وہ ایسا مسئلہ کیا ہے جو سب کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور اس کا اگر آپ حل ہمارے پلیٹ فارم پہ بتا دیں تو یہ ایک بڑی آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے. اچھا دیکھیں, یہ نا مسائل ہر چیز میں ہوتے ہیں, لیکن کسی ایک کنٹری ایک کو لے کے ہم مشترکہ نہیں بتا سکتے مسائل کیا. عموماً تو لوگوں کی پہلا رجحان لوگوں کا یہ آ جاتا ہے جی ہمیں کوسٹ کم ہو, وہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں جی فلاں فلاں کنٹریز میں آپ جا سکتے ہیں. دوسرا سم ٹائمس لوگوں کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ کا صحیح فورم نہیں ہوتا, انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو مینٹین کس طرح کرنا ہے, تو ہم کہہ لیں کہ ہم وہ بھی سروسز دے رہے ہیں ان کے. پھر اسی میں ہمیں اپوائنٹمنٹس کے مسائل آتے ہیں, بہت سی جگہوں کے میڈیکلس مانگ رہی ہوتی ہیں ایمبیسی, تو یہ جتنی بھی سٹیجز ہوتی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ گروتھ امیگریشن آلموسٹ ہر سٹیپ میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ہر سروس میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ مریم چودھری صاحبہ اور اظہر محمود کھوکر صاحب, آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں آپ کو اور کامیابی دے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے بتایا ایک اٹلی کے حوالے سے انہوں نے کافی گفتگو کی اور ریکمینڈ بھی کیا کہ اگر اس طرف کوئی جانا چاہتا ہے اور کسی کا مائنڈ بنتا ہے, آپ خود ظاہر ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ایویلیویٹ کر سکتے ہیں,
تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویسے بھی کنسلٹنسی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی امیگریشن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا پلیٹ فارم اوپن ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.